بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے امت مسلمہ پریشان ہے، کاروبار، فیکٹری اور آمد و رفت بند ہے، لیکن باوجود اس وبا کے وجہ سے امت مسلمہ پریشان ہے، اور ہماری حکومت اتنی بے حس اور بے غیرت بنی ہوئی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کر رہی ہے، اور اس حکومت نے بارہا کوشش کی ہے اور اب یہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اور قادیانیوں کو اقلیتوں میں شمار کر رہے ہیں۔ میں اس کے نقصانات بتا دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آئین کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے آئین 1973 کی آئین میں لکھا ہوا ہے قادیانیوں کے بارے میں کہ پائنل کوڈ سیکشن 29(8)C اور 29(8)B میں قادیانی پر پابندیاں ہے، وہ کچھ عرض کرتا ہوں۔ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ قادیانی جو ہے کوئی آدمی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تو اگر یہ پابندیاں ان سے ختم کر دی جائے تو اس کے نقصانات یہ ہے کہ یہ اقلیت میں اگر شمار ہوں گے تو اقلیتوں کو تو کسی نے بھی آج تک کوئی جلوس وغیرہ نہیں نکالا، جبکہ قادیانی کے لیے لوگ روڈوں پر آ جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اقلیتی حصہ ہے، یعنی اقلیت پاکستان میں غیر مسلم اقلیت رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، ان سب کے رہنے کے باوجود ان کو حقوق بھی مل رہے ہیں، لیکن کبھی آج تک کسی مسلمانوں نے جلوس نہیں نکالا کہ ان کو حقوق نہیں ملنے چاہیے۔ باقاعدہ ان کو حقوق مل رہے ہیں، کبھی کسی مسلمان نے احتجاج نہیں کیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کو اقلیت میں شمار کر رہے ہیں اور مسلمان احتجاج کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اقلیتوں کو علیحدہ حصہ دیا جاتا ہے۔ جب یہ اقلیت میں شمار ہوں گے تو یہ اپنے مذہب کی پرچار کریں گے، جبکہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور یہ اذان دیں گے، یہ نمازیں بھی، یہ مساجد بھی، یہ اپنے لٹریچر بھی، تبلیغ بھی کریں گے اور باقاعدہ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ غیر مرتد ہے، اور مرتد کی سزا سرطن سے جدا یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ من بدل دینہ، کہ جس شخص نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا اس کی سزا قتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے بعد عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ مرتد کے بعد زندیق بھی ہے، کیونکہ یہ خود بھی اس بات کے قائل تھے کہ آج تک تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اقلیت میں شمار نہ کیا جائے۔ تو جب اقلیت میں یہ شمار نہیں ہو رہے ہیں، ان کو حقوق بھی نہیں ملنے، اور اگر یہ اقلیت میں آج شمار ہو رہے ہیں تو کس مذہب سے اپنے آپ کو اقلیت میں شمار کر رہے ہیں؟ باقاعدہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے، اور یہ زندیق اور زندیق اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کافر نہ مانیں۔ اب ان کے نقصانات جو میں نے عرض کر دیے کہ وہ ہے اس اعتبار سے، لیکن بعض نادان بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی عرصے دراز سے خود کو اقلیت کہلوانے کے مخالف تھے۔ اب ایسا راتوں رات کیا ہو گیا کہ انہیں بطور غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں شامل کر لیا گیا؟ اور صاف ظاہر بات ہے کہ ایسے قادیانیوں کی اجماع اور مکمل رضامندی سے کیا گیا ہوگا۔ اگر رضامندی سے نہیں ہے تو پھر یہ کوئی ہیلہ ہے جس کے ذریعے قادیانی کے نوازنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ آپ کچھ دوست کہیں گے کہ سارا رولا یہی تھا کہ قادیانی خود کو اقلیت نہیں مانتے تھے، جب کہ انہوں نے خود کو اقلیت مان لیا ہے تو سارا فساد ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، اس کا دوسرا رخ بھی قادیانیوں کو دیکھ لیں۔ قادیانی کو بطور اقلیت شامل کرنے سے وہ تمام حقوق مانگنا شروع کریں گے جو پاکستان میں دیگر اقلیتوں کو حاصل ہے، مثلاً عبادت گاہوں کی تعمیر، اپنے مذہب کی تبلیغ اور تشہیر، بطور اقلیتی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اپنا حصہ وغیرہ وغیرہ۔ آخر کیا وجہ بنی کہ اس سے پہلے حکومتوں نے یہ قدم اٹھانے کی نہیں سوچا اور نیازی حکومت نے راتوں رات یہ قدم اٹھا لیا؟ مطلب دال میں بہت کچھ کالا ہے نا۔ اس اسٹیپ سے قادیانی کو مزید نوازنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ قادیانی کے 70 سال سے یہی کوشش تھی کہ ہمیں غیر مسلم مان لیا جائے۔ یہ فیصلہ ان کے حق میں واقعی اچھا ہے۔ اس فیصلے کے پہلو پر غور انتہائی ضروری ہے۔ اس کمیشن کے شقوں کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو اس میں ہر
اقلیتی جماعت کا اعلیٰ اعلان اپنے سرگرمیاں منعقد کرنے کی اجازت ہے، یہ پھر ریاست ہی میں جلسے جلوس وغیرہ نکالیں گے اور ریاست ان کو حتی الوسع تعاون بھی فراہم کرے گی۔ اب یہ بات قادیانیوں کے حوالے سے بڑی تشویشناک ہے۔ جس طرح ہندو ہولی یا دیوالی کا تہوار، عیسائی ایسٹر یا کرسمس کا تہوار اعلیٰ اعلان منا سکتے ہیں، تو یہ بھی اعلیٰ اعلان جلسے وغیرہ منعقد کر سکیں گے۔ مرزا قادیانی کی پیدائش کا دن اور موت کا دن منا سکیں گے۔ ساتھ ہی اس فیصلے سے قادیانیوں کو آئین کے مطابق اپنی شناخت بحیثیت اقلیت تسلیم کرنا ہوگی، جبکہ اس سے آئینی شک کے وہ مانتے نہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اقلیت نہیں مانتے، اس لیے ان کو اقلیت والے حقوق بھی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ وہ نہ صرف غیر مسلم ہے بلکہ وہ مرتد بھی ہے۔ اور اہم بات ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کیا پڑی تھی، کرونا وائرس کی وجہ سے قوم ویسے ہی پریشان ہے، اور پھر پوری کابینہ کو بلا کر اس فورم پر کیوں اجلاس بلا کر اس کے مشن میں فوری طور پر قادیانی کو شامل کرنے کی؟ قادیانی سے مسلسل اتنے ہمدردیاں کیوں ہے؟ قادیانی مذہب نہیں بلکہ یہ ایک فتنہ ہے اور فتنے کی سرکوبی کی جاتی ہے، نہ کہ اقلیت میں شمولیت۔ اگر آج مذہب مان لیا جائے تو کل ان کے وہ تمام تمنائیں مرادیں بھی پوری کی جائے گی جن کے قادیانی کے لیے آئین میں اجازت نہیں ہے۔ آئین میں قادیانی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے مذہب کو پرچار نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کی کھلے عام دعوت نہیں دے سکتے۔ جب مذہب مان لیا جائے گا تو اس سب کچھ کی اجازت مل جائے گی اور قانون اور آئین میں ترمیم ہو جائے گی۔ اقلیتوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیسی نماز، کیسے اذان، کیسے روزے، کیسے مساجد، کیسی عبادت، کیسی اقلیتیں، جبکہ ان کی کتابوں میں خود موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، معاذ اللہ، میرے وحی یہ کہتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میری وحی کے مقابلے میں حدیث مصطفیٰ کوئی شے نہیں۔ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تو جس کے صدقے ہم مسلمان ہوئے ہیں اس کی گستاخی، درود شریف کی توہین ہے، قرآن مجید کی توہین ہے، صحابہ کرام کی توہین ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توہین ہے، حضرت علی رضی کی توہین ہے، امام حسین کی توہین ہے، فاطمہ الزہرا کی توہین ہے، ابو ہریرہ رضی کی توہین ہے، مسلمانوں کی توہین ہے۔ قادیانیوں کا درود ہے، قادیانی امت کا اپنا کلمہ ہے۔ آپ خود سوچیں، میں اس ویڈیو میں آپ کو ان کتابوں کے حوالے کی تصویریں بھیج رہا ہوں، جو خود دیکھ لو، ان کو بھی پڑھ لو کہ یہ کس طرف یہ امت کو لے کے جا رہی ہے۔ یقیناً اگر حکومت باز نہیں آئی، لاک ڈاؤن کے دوران ہم امت مسلمہ کو باہر نکال کر دکھائیں گے، ہم پھر نہ لاک ڈاؤن کو دیکھیں گے، اگر ریاست سے ٹکرانا پڑا تو پھر ٹکر بھی لیں گے۔ اس قانون میں ہم کسی اعتبار سے تبدیلی برداشت نہیں کریں گے۔ امت مسلمہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس ملک کے غداروں کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان جو کہ ہمارا پہلا وزیر اعظم ہے، وہ بھی شہید انہی کی وجہ سے ہوئے۔ سید اکبر نے اس کو شہید نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو برطانوی ایک قادیانی تھا، اس نے اس کو شہید کیا تھا، اور وہ بھی اس ویڈیو کی تصویر میں آ چکا ہے۔ آپ کو سارا رخ ان کا دکھا چکا ہوں، جو یہ ہمارے ملک کے ساتھ غداری کیسے کر رہے ہیں اور یہ امریکہ کے ہم نوا کیسے ہیں، اور یہ موجودہ حکومت کے خلاف انشاءاللہ ہم ہر اقدام کے لیے اب تیار رہیں گے کہ اس قانون کو تبدیل کرنے کی جو ان کی ناپاک جسارت ہے وہ ہم اس کو پورا کرنے نہیں دیں گے۔ امید ہے نوجوان ہمارا ساتھ دیں گے، غزوہ ہند سے پہلے غزوہ ربوہ شروع کرنا نہ پڑ جائے، اور حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور باقاعدہ اعلان کرنا چاہیے، اور جو آئین ہے وہ باقاعدہ ان کی تصویریں جو سرکاری ٹی وی ہے اس پر امت مسلمہ کو دکھایا جائے کہ اس پر کوئی تبدیلی نہیں ہے، علماء کو ساتھ بٹھا دیا جائے۔ تو ہمیں تسلی ہونی چاہیے کہ اس قانون پر کوئی اگر بات چیت کرے گا تو ان کو بھی جو ہے نا سزا ہونی چاہیے کہ اس بل کو بار بار کیوں لیا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے حج کے جو فارم ہے وہاں سے انہوں نے حلف ختم کر دیا ہے، ختم نبوت والا۔ کیوں؟ آہستہ آہستہ ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ امت مسلمہ اس میسیج کو عام کریں اور امت مسلمہ تک یہ پہنچائے تاکہ جلد از جلد اس پر کام شروع ہو جائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔